اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام دانائیوں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، دعا اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت اور چاہت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو قرآن حکیم کی روشنی سے مالا مال فرمائے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہماری تمام عبادات و حاجات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا عمل ہے، جس مسئلے کے اوپر ہے، وہ ہے بری عادات، برے اعمال سے نجات۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر یہ چیز ٹرینڈ بن چکی ہے، برائی ایک بہت زیادہ خوشی کے ساتھ کی جانے والا عمل ہے۔ ہر انسان کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی وعدہ خلافی کرے گا، کوئی دھوکہ دے گا، کوئی کسی قسم کا زنا والے کام میں جائے گا، کوئی کسی خرابی کے کام میں جائے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی برائی کا مرتکب نظر آتا ہے، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کا ایمان بہت وسیع ہے، مضبوط ہے، اور جو اس دور میں بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ان پر غالب ہے، اور ان کی دعاؤں میں، ان کی نگاہوں میں، ان کے جذبوں میں بھی تاثیر موجود ہے، اور آج بھی ان کی دعائیں سنی جاتی ہیں، جیسا کہ رب کریم نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں آپ کی آواز سنتا ہوں اور ضرور آپ کو جواب بھی دیتا ہوں۔ تو ہمیشہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور چاہت کو پانے والے ہیں، اللہ کی ذات ہمیشہ ان کے ساتھ موجود ہے، جو اس کا خوف دل میں رکھتے ہیں، ہمیشہ ان پر وہ وسیع ہے، اس کی رحمت اور اس کا کرم ہر طریقے سے برتر ہے۔ تو آج ہم اس مسئلے کے اندر بات کریں گے کہ بری عادات کا وجود کیا ہے، یہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں، یہ کیوں انسان کے اندر داخل ہوتی ہیں، اور انسان ان سے چھٹکارا کیسے پا سکتا ہے، اور کیسے ان سے ہمیشہ کے لیے تحفظ پا سکتا ہے کہ یہ عادات اس کی زندگی میں دوبارہ داخل نہ ہو۔ تو سب سے جو پہلی چیز ہے یہاں پر سمجھنے والی، بری عادت ہمیشہ انسان کو دو وجوہات کی بنیاد پہ پڑتی ہے۔ ایک اس کا نفس کا ناپاک ہو جانا، اور دوسری چیز اس انسان کے اندر خوف خدا کا ختم ہو جانا۔ نفس کا ناپاک ہو جانا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ انسان کو کبھی بھی برائی سے روک نہیں سکتا، کیونکہ انسان کا نفس ہی ہوتا ہے جس نے برائی کرنی ہوتی ہے، چاہے اس کی آنکھ ہے، چاہے اس کی زبان ہے، چاہے اس کے کان ہے، چاہے اس کے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، کوئی بھی چیز ہے، انہوں نے برائی سر انجام دینی ہوتی ہے، اور اس کا صلہ اس انسان تک پہنچتا ہے۔ جو بھی وہ عمل سر انجام دیتا ہے تو رب کریم کا خوف اس کے دل میں نہیں ہوتا، تو اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے اندر بہت سارے مسائل اور مشکلات بھی پیدا ہوتی ہیں۔ اب ہم نے نفس کو قابو نہیں کیا تو نفس کی خرابی کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر آفات اور بلیات پیدا ہو گئیں، اور ہم برائی کے ساتھ جڑ گئے۔ دوسری چیز ہے اللہ کا خوف۔ جب ہمارے دلوں کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جائے گا تو ضرور ہم برائی کی طرف پھیلیں گے، اور برائی کا پھیلاؤ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی برائی کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے۔ بار بار ہم جرائم کریں گے، بار بار ہم خطائیں کریں گے، خرابیاں کریں گے بہت خوشی کے ساتھ۔ اگر ہم جھوٹ بولیں گے خوشی کے ساتھ، کوئی غلط کام کریں گے خوشی کے ساتھ شیئر کریں گے، بہت مسکرائیں گے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ سمجھنے والی ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں، ہماری دعاؤں کو ادھورا کر دیتی ہیں، ہماری باتوں کو رائگاں کر دیتی ہیں، اور ہمیں زندگی کے اندر بے سکونی، تنہائی اور لا وارسی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ ایسی دو خرابیاں ہیں جو انسان کو نوچ لیتی ہیں، اس کا ایمان نوچ لیتی ہیں، اس کا عقیدہ نوچ لیتی ہیں، اس انسان کی ویلیو نوچ لیتی ہیں، اس انسان کے ضمیر کو نوچ لیتی ہیں، اس کے عزائم کو نوچ لیتی ہیں، اور اس کو لا علم، بے شعور، تنہا اور بے مقصد انسان بنا دیتی ہیں۔ اب یہ چیز ہم نے یہاں تک سمجھی ہے۔ اب ہم نے ان چیزوں کو پیدا کیوں کیا؟ یہ چیزیں ہمیشہ دو وجوہات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ، اگر انسان رب کریم کی یاد کو بھول جائے، نماز پڑھنی چھوڑ دے، دعا مانگنی چھوڑ دے، اگر کسی کے ساتھ اچھائی کرنا چھوڑ دے، کسی کے ساتھ
گفتگو کرنا، اچھی بات سیکھنا سکھانا چھوڑ دے تو یہ برائی خود بخود داخل ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ، جب انسان اپنے رزق کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کرتا ہے، جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے، دھوکہ دینا شروع کرتا ہے، لالچ کرنا شروع کرتا ہے، ایک دوسرے کے درمیان حرص اور حسد کے کام کو کرنا شروع کرتا ہے، تو یہ بیماری، یہ برائی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے نفس کی بات کی جائے تو اس نفس کے اندر یہ چیزیں تو بتا دی گئیں، لیکن اس میں انسان اپنی زبان استعمال کرتے ہوئے وہ غلط کر رہا ہے استعمال، تو اس کو فیل نہیں ہوگا کہ وہ غلط استعمال کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی کو غلط بیانی کر رہا ہے، اگر وہ کسی کو بری آنکھ سے دیکھ رہا ہے، اگر وہ کسی برے کام کی طرف مائل ہو رہا ہے، اگر وہ کسی برے کام کو کر رہا ہے، تو اس کو کسی قسم کی بھی گلٹ فیل نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان بری عادت کا شکار ہو چکا ہے۔ اب جب اس کنڈیشن میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کی زندگی میں 4 تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہلی تبدیلی کہ آپ کو آپ کے دوستوں سے، آپ کے عزیزوں سے، جن پر آپ کو امید ہوتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ہیں، وہی آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہی آپ کو رسوا کر دیتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن میں دیکھا جائے تو آپ کو ہر جگہ سے خوف آتا ہے کہ آپ کی کہیں چوری نہ پکڑی جائے، آپ کے اوپر کہیں جرم نہ ثابت ہو جائے، کہیں آپ کی خطا خامی نہ نوٹ کر لی جائے یا نکل نہ آئے۔ تیسری چیز اگر دیکھی جائے تو وہاں پر آپ کو زیادہ سے زیادہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں سب کے خلاف آپ چلنا شروع کرتے ہیں، سب سے آپ کو جیلسی ہوتی ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ کوئی چیز آپ کے آگے ہو، کوئی چیز آپ سے اچھی ہو، کوئی چیز جو آپ سوچتے ہیں اس سے بہتر بن جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، تو وہ ایک پرسنل ہیٹنس آپ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ نہ آپ کو کوئی انسان برداشت ہوتا ہے، نہ کوئی اس کی چیز برداشت ہوتی ہے، تو یہ چیز آپ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ اگر ہم چوتھے پوائنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر انسان بہت زیادہ بدگمان ہو جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے دل میں اپنے بڑوں کی، اپنے چھوٹوں کی عزت اور قدر ختم ہو جاتی ہے، اور ان سے دن بدن وہ ٹکرانا شروع کر دیتا ہے، ان سے لڑنا مارنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت زیادہ مسائل اس کی زندگی کے اندر جنم لیتے ہیں۔ اب یہ چیزیں اس کے اندر برائی کو لانے کی وجہ بنی۔ اب ہم نے اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اب اس برائی کی وجہ سے انسان کیا کرے گا؟ انسان شراب پیے گا، انسان نشہ کرے گا، انسان چغلی کھائے گا، انسان کوشش کرے گا غیبت کرے گا، انسان فساد پھیلائے گا، انسان قتل کرے گا، انسان لوگوں کے گھر تباہ کرے گا، انسان ہر قسم کا برا عمل سر انجام دے گا۔ اب ہم نے اس کو کس طریقے سے روکنا ہے، تو یہ ہمارا مین سٹیپ ہے۔ سب سے پہلے جب یہ مسئلہ آپ کی زندگی میں داخل ہو گیا تو آخری ہمیشہ سٹیپ بتایا جاتا ہے کہ توبہ۔ توبہ کے بغیر کوئی بھی مسئلے کا حل ممکن نہیں ہوتا۔ گناہ آپ نے کر لیا ہے، اب گناہ کی تلافی ہوگی، اب توبہ ہوگی۔ توبہ کے بغیر بات نہیں بنتی۔ جب آپ توبہ کر لیں گے تو اللہ پاک آپ کو رحم آپ کے دل پر کر دے گا، اور آپ کو بھی رحم اپنے اوپر آ جائے گا، اور آپ کو جو برائی آپ کرتے ہیں، جو خرابی، جو خامی آپ کرتے آئے ہیں، تو آپ کو اس کے ہونے کا احساس محسوس ہوگا کہ آپ وہ غلط کام کر رہے ہیں، آپ وہ خرابی پیدا کر رہے ہیں، آپ اپنے نفس کو برائی کی طرف کھینچ رہے ہیں، یا نفس آپ کو برائی کی طرف کھینچ رہا ہے، آپ رب کریم کا خوف اپنے دل سے نکال چکے ہیں، آپ ہر وقت اپنے آپ کو آزادانہ دنیا میں رکھنے میں مگن لگے ہوئے ہیں، تو یہ چیزیں ساری کی ساری آپ کو بار بار احساس دلوائیں گی کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ جب توبہ کے اندر آپ کو احساس آنا شروع ہو جائے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کہ وہ توبہ قبولیت کی طرف آ رہی ہے، رب کریم اپنی رحمت کر رہا ہے اور آپ کو ہدایت اور بھلائی کے راستے پر داخل کر رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ نے توبہ کرنی ہے۔ توبہ کے لیے آپ نے نماز عشاء ادا کرنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھنی ہے، اور یہ توبہ نماز نفل جو پڑھنی ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پورے 10 منٹ بیٹھ کر مسلسل آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ کلام آپ نے پڑھنا ہے۔ پورا آپ نے 10 منٹ اس کلام کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، آنکھیں بند کر کے، نظریں جھکا کر، سر جھکا کر آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے، اور ایسے بیٹھنا ہے جیسے ایک گناہگار، بہت بڑا خطا کار، ایک مجرم کٹہرے میں لایا جاتا ہے اور وہ کٹہرے میں بیٹھا ہوتا ہے عاجزی کے ساتھ، بہت زیادہ صبر کے ساتھ، تو آپ نے بھی ایسے بیٹھنا ہے اور بیٹھ کر آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے۔ یہ کلام پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس دعا میں اللہ پاک کے ساتھ آپ کی توبہ کو مستجابیت عطا کرے گی، اور آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کا جسم مکمل ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور ہر طرح سے آپ کو خوشبو کی فیلنگ آنا سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ کس کی ایک نشانی ہوگی کہ آپ کے مقصد میں کامیابی کا کام ہو گیا شروع، آپ کی بے سکونی کا خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب یہ کر لیں مکمل، اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کے آپ نے 2 منٹ اللہ اکبر کا لفظ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد تمام افراد نے 7 دن تک مسلسل یا باعث ہو یا نور یہ کلام چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس آفت سے نجات مل جائے گی۔ جزاک اللہ۔